ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ سورہ رحمان نے سمندروں دریاؤں کا ذکر کیا، ان کے دلچسپ حقائق اور ان کے باطنی نظام کی بات کی گئی۔ ملاحظہ کرتے ہیں سورہ رحمان کی آیت نمبر 19، 20 اور 21۔ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ مرج البحرین، بہا دیے دو سمندر، یلتقیان، دیکھنے میں ملے ہوئے ہیں۔ ماراجا، چھوڑ دیے، چراگاہ بھی معنی ہوتا ہے خلط ملط کر دینا، اور بحرین دو سمندر، یلتقیان جو دیکھنے میں ملے ہوئے ہیں۔ 20 نمبر آیت، بینہما، ان دونوں کے درمیان، برزخ، ایک آڑ ہے، رکاوٹ ہے، لا یبغیان، جس سے وہ آپس میں خلط ملط نہیں ہوتے، گڑبڑ نہیں ہوتے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں کے درمیان ایک ایسی رکاوٹ ہے کہ وہ آپس میں خلط ملط نہیں ہوتے، گڑبڑ نہیں ہوتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ رحمان کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں متضاد چیزوں کا اور پھر ان کی موافقت کا ذکر کیا، جیسے انسان اور جن ہیں، جن کو آگ سے بنایا گیا اور انسان کو مٹی سے۔ اسی طرح آسمان، زمین، دن، رات، موسموں کا تضاد اور پھر ان میں موافقت کیا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو دو سمندر ہیں، ان کے تذکرے کی حکمت کیا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ پوری زمین کے 3 حصے سمندر ہے اور ایک حصہ خشکی ہے جس میں انسان رہتے سہتے بستے ہیں۔ قرآن مجید سورہ رحمان کی 19 نمبر آیت نے 2 سمندروں کا ذکر کیا۔ یہ خلط ملط ہونے کے لیے بےتاب ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان ایک ایسی آڑ رکھی ہے، رکاوٹ رکھی ہے، جس کو آیت 20 نے برزخ کہا کہ وہ ان کو ملنے نہیں دیتی۔ دراصل اس سے سبق اور حکمت یہ ہے کہ پانی بکھر جائے تو سیلاب بن جاتے ہیں، اور بخارات بن کر کے بادل چھا جائیں تو تیز بارش برستی ہے، وہ بھی تباہیاں مچاتی ہے۔ لیکن دیکھو کہ سمندروں کا اتنا وسیع پانی، یہ بھی اللہ رب العالمین کے حکم کا پابند ہے۔ تو حکمت یہ ہے کہ اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، اگر پانی بھی اللہ رب العالمین کے حکم کا پابند ہے تو تم بھی اسی کے پابند بن جاؤ۔ اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ سمندر میں جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ارد گرد سارا کھاری پانی ہوتا ہے، درمیان میں ایک قطع ہوتا ہے جس میں میٹھا پانی ہوتا ہے۔ سمندری سفر کرنے والے وہیں سے پانی اپنا حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ رب کی قدرت ہے کہ بینہما برزخ لا یبغیان۔ سورہ رحمان کی اس سے پہلے والی جو آیات ہیں 16 اور 17 اور 18، ان میں اللہ رب العالمین نے سورج کا ذکر کیا، 2 مشرقوں کا ذکر کیا، 2 مغربوں کا ذکر کیا، اور پھر یہاں پر سمندروں کا ذکر کیا۔ دراصل سمندروں کا جو کھاری پانی ہوتا ہے، تلخ پانی ہوتا ہے، سورج کی وجہ سے بخارات بن کر ہواؤں کی مدد سے تابکاری لہروں کی ہلکی آمیزش کے ساتھ وہ میٹھا بنا دیا جاتا ہے، یعنی بادل بنتے ہیں
اور پھر پانی برستا ہے اور پھر وہ میٹھا پانی زندگی کی علامت ہوتی ہے۔ دراصل یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے جلوے ہیں، اور اس آیت میں وہ ذکر کرتا ہے کہ کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان بھی اس نے ایک آڑ رکھی ہوئی ہے، جیسے سورہ فرقان کی 53 نمبر آیت ہے، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہی ہے جس نے دو رواں سمندروں کو ملا دیا، یہ میٹھا ہے لذت بخش اور یہ کھاری ہے انتہائی تلخ، اور رکھا ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ۔ علامہ سیوطی علیہ رحمہ نے یہاں دو سمندروں سے امام حسن امام حسین یا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور زہرا پاک سلام اللہ علیہ کا ذکر بھی کیا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو سمندروں کا پانیوں کا نظام، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سمندروں کے اندر بھی بہت بڑے بڑے دریا ہیں جو سمندر کے اندر ہی شروع ہوتے ہیں اور سمندروں کے اندر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ یو ایس اے کے ساحل کی جانب ایک بڑا دریا گلف سٹریم جسے کہا جاتا ہے، وہاں سے شروع ہو کر کے بحر اطلس کو عبور کر کے یورپ کے ساحل پر پہنچتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس سمندری دریا کی چوڑائی 150 کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی گہرائی 100 میٹر سے بھی زیادہ ہے، اور اسی دریا کے مغربی کنارے کو ٹھنڈی دیوار بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا رنگ سمندر کے رنگ سے مختلف ہوتا ہے، اور پھر وہاں گرم ہوا بھی پیدا ہوتی ہے۔ اگر وہ یہ دریا کا نظام اور اس سے گرم ہوائیں پیدا نہ ہو تو پھر زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان میں ذکر کیا کہ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، مجھے ایک مرتبہ کوبلنس جرمنی کا ایک شہر ہے، وہاں جانے کا اتفاق ہوا، تو دوست دریا کے کنارے لے گئے، تو وہاں میں نے خود دیکھا کہ دریا ایک ہے، آدھا جو ہے اس میں پانی جو ہے وہ سبزی مائل ہے اور دوسری جانب بلو کلر کا نیلے کلر کا ہے، اور وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں، دونوں رواں دواں ہیں۔ دریا ایک ہے لیکن پانی دو حصوں پر مشتمل ہے۔ اسی کو سورہ رحمان بیان تو کرتی ہے، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک آڑ ہے جو اس کو ملنے نہیں دیتی۔ سورہ رحمان اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ اگر سمندروں اور دریاؤں کا تم مطالعہ کرو تو کہیں ٹھنڈے سمندر ہوں گے اور کہیں گرم ہوں گے، درمیان میں آڑ ہوگی، کہیں میٹھے سمندر میٹھے پانی اور کہیں کھارے تلخ پانی، کہیں ساکت کہیں جامد، کہیں رواں دواں، اور ان کے درمیان ایک حجاب ہے۔ یہ پانی بھی اگر اس کا پابند ہے تو انسانوں اور جنوں کے گروہ کو مخاطب کر کے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ تم رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تمہیں بھی یہی سزاوار ہے کہ تم اپنے پیدا کرنے والے کی اطاعت اور پیروی کرو۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔